أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحب المؤمن البخیل من البخیل اذا ذکرت عنده فلم يصلی علی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آج جو میرا ایک عنوان ہے، ایک نئے عنوان کے ساتھ میں آپ کے سامنے آیا ہوں. آج جو میرا عنوان ہے درود شریف کے فضائل. کیونکہ اکثر دیوبند والوں پر ایک الزام لگتا ہے کہ جو ہے دیوبند والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہم بھیجتے ہیں شاید کوئی نہیں بھیجتا ہو. بس ہمارے پر الزام لگا ہے کہ آپ عاشق رسول نہیں ہیں. لیکن دوستو، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک چیز کو دیکھ کر آدمی کسی پر الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ عاشق رسول نہیں ہیں. دیکھو، صرف آدمی دعویٰ ٹھوکنے سے عاشق رسول نہیں بنتا. آدمی کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری سنتوں کو، اتباعی سنت جس کو کہا جاتا ہے، وہ ضروری ہے. جیسے پرسوں ہی کتاب کے اندر ایک مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بات بہت اچھی لگی کہ بھئی ایک انسان وہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی زیارت ہوئی ہے. خواب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، لیکن وہ انسان اتباعی سنت نہیں ہے. اس کی زندگی میں سنت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی زیارت ہوئی. اور ایک انسان وہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی لیکن کامل متبع سنت ہے. پوری زندگی اس کی اتباعی سنت کے مطابق زندگی گزارا ہے. تو کتابوں میں بات صاف لکھی ہے، ایک انسان وہ ہے جس کو زیارت ہوئی اور وہ سنت کا اتباع نہیں ہے، اس کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا. اور ایک انسان وہ ہے جس کو زیارت نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اس کی پوری زندگی کامل سنت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے. تو اس کے لیے دوستوں، زندگی میں اصل عمل ہے، عمل. اس لیے تو دنیا میں بھیجا گیا عمل کرنے کے لیے. اگر عمل کرنا نہیں ہوتا، صرف دعوے نعرے مارنا ہی کام ہوتا تو پھر دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا؟ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تاکہ ہم عمل کر کے اللہ کے پاس جائے تو عمل کا بدلہ ہمیں ملے. اچھا عمل کرے تو اچھا بدلہ، برا عمل کرے تو برا بدلہ. تو اس کے لیے دوستو، آج میں آپ کے سامنے درود شریف کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بخیل کے لیے ایک بات کافی ہے. مومن انسان، آدمی مومن کے لیے، کنجوس ہونے کے لیے ایک بات کافی ہے جب بھی اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے اور وہ درود نہ بھیجے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے، فرمایا اگر وہ ایمان والا ہے تو فرمایا اس سے بڑا کنجوس کوئی ہے ہی نہیں. اس کو بخیل کہا گیا، حدیثوں میں کنجوس کہا گیا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام آ رہا ہے بار بار،
تو تجھے چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، لیکن ہم درود نہیں بھیجتے تو یاد رکھو اسے حدیث میں کنجوس کہا گیا۔ اور آپ تمام جانتے ہیں کہ اس امت پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسا نمونہ چنا ہے، ایسا ہمارے لیے رہبر، ایسا ہمارے لیے گائیڈ چنا ہے، شاید کسی امت کے لیے ایسا نہیں چنا، شاید کیا 100% کہہ سکتا ہوں میں، پچھلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں ایسے نبی نہیں ملے، جو نبی اللہ نے ہمیں دیا، اس امت کو دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کو جانتے ہوئے، ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پر حق بنتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ معمولی بات نہیں ہے، درود بھیجنا چاہیے، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود شریف بھیجو، درود بھیجو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر بھی حق بنتا ہے کہ تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اب دوستوں ایک بات سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کام کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے تمہارے سے پہلے یہ کام میں بھی کر رہا ہوں۔ میں بات کو اچھی طرح سمجھیں، قرآن کی باتیں ہیں، اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو ہمیں بھی حکم دے رہا ہے، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی درود بھیجو، تم بھی سلام پڑھو، اور ساتھ ساتھ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس عمل کو میں بھی کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ بھی کیا کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، اور اس کے فرشتے جو نورانی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو نور سے بنایا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ اور اللہ یہ کام کر کے ہمیں کہہ رہا ہے، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ تو اس سے پتا چلا ہمارے درود کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا بھائی؟ ہمارے درود کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے سے سب سے ہم تمام کا خالق، ہم تمام کا مالک اللہ خود درود بھیج رہا ہے، اللہ خود بھیج رہا ہے درود، اور اس کے فرشتے خود درود بھیج رہے ہیں، تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہماری کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے صاف کتابوں میں لکھا ہے جب بھی میں درود بھیجوں تو یہ سمجھ کر بھیجوں یا اللہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بڑے ہیں ہمارے پر، اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کا کیا ہے میں نہیں جانتا، اللہ تو ہی جانتا ہے۔ تو آدمی جب بھی اپنے آپ کو چاہیے کہ درود بھیج رہا ہے تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اللہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیے، نہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا 10واں حصہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے یاد رکھ لو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس کا فرشتہ درود بھیج رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو علماء نے صاف لکھا ہے کتابوں کے اندر جب بھی تم درود بھیجو تو یہ کہہ کر بھیجو، دل میں اپنے اندر چھوٹا پن پیدا کر کے بھیجو، عاجزی پیدا کر کے بھیجو، یا اللہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میں نبی کے احسانات کو نہیں جانتا، لیکن یا اللہ میں ان کی امتی میں ہوں، پیدا ہوا ہوں، تو یا اللہ میں درود بھیج رہا ہوں، آپ اس کو جو ہے بھیج دیجئے۔ دیکھو علماء نے کتنی اچھی بات سمجھائی، بھئی ایک ایسا عمل ہے جس عمل میں خود اللہ بھی شریک ہے اور اس کے فرشتے بھی شریک ہیں، اور اللہ پھر کہہ رہا ہے میں بھی شریک ہوں، میرے فرشتے بھی شریک ہیں، تم بھی شریک ہو جاؤ۔ کوئی ایسا عمل بتا دو جس میں اللہ شریک ہے، نماز بتا دو، کیا آپ کہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے؟ کہیں ملتا ہے آپ کو کتابوں میں؟ روزے سے ثابت کر دو کہ اللہ بھی روزہ رکھتا ہے؟
زکات سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اللہ بھی زکات دیتا ہے، حج سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اللہ بھی حج کرتا ہے. نہیں، اللہ کسی بھی عمل میں شریک نہیں ہے. نہ اللہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ حج کرتا ہے، نہ اللہ روزے رکھتا ہے، نہ اللہ زکات دیتا ہے. اللہ کسی بھی عمل میں شریک نہیں ہے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجنے کے عمل میں شریک ہے. کیا بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود بھیجنے کا جو عمل ہے، واحد عمل ہے، ایک ہی عمل ایسا ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے اور اللہ بندوں کو بھی کہہ رہا ہے تم بھی شریک ہو جاؤ. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو، میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو. تو اس کا کیا ہوگا؟ بڑا فائدہ ہوگا. تو دوستو یاد رکھ لو، جب اللہ تعالیٰ خود اس عمل میں شریک ہے اور جب اللہ کے بندے بھی اس میں شریک ہو کر کریں گے، لا محالہ اللہ ہمارے بھی درود کو قبول کرے گا اور اللہ کی ذات امید ہے اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا. یاد رکھ لو، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فائدہ پہنچتا ہی ہے، لیکن یاد رکھ لو بھیجنے والے کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے. بھیجنے والے کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے. معمولی بات نہیں ہے درود شریف. آج ہم نے اس کو ہلکا سمجھا ہے، ہلکا. درود شریف پڑھنے کے بڑے فضائل گزرے ہیں، حدیثوں میں آتے ہیں. جتنا ہو سکے ہمیں اس پر کثرت سے عمل کرنا چاہیے، درود شریف پر عمل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کثرت سے اس کے ورد کرنی چاہیے، اوراد وظائف پر عمل کرنی چاہیے. اسی لیے علماء جو ہے بار بار تنبیہ کرتے ہیں، بھائی اوراد وظائف کا پابند بنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اتنی مرتبہ. ابھی ہمارے مولانا ابو طالب رحمانی صاحب آئے تھے، ابھی جو تحفظ ختم نبوت جو تحفظ ہوا نا اوقاف کے بارے میں، جلسہ ہوا تھا بہت بڑا اسلامی کیمپ کے اندر. تو اس میں حضرت نے کیا کہا، بہت اچھی بات لگی حضرت کے میں، کہ بھائی جب بھی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے، کیا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمیں حق چاہیے کہ بھئی ہم جو ہے دائرے میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہر بات پر روڈوں پر نکلو، سڑکوں پر نکلو، نعرے مارو، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، کیونکہ وہ کچھ ایکشن لینے والے نہیں ہے، سرکار ان کی ہے، وہ کچھ نہیں کریں گے. لیکن ہمیں کہا گیا بھئی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرو. لیکن حضرت نے کہا میں کہتا ہوں کہ اگر تم واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتے ہو تو ارادہ کرو کہ آج سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھوں گا. جب بھی نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے تو ارادہ کر لو، ہر بندہ، ہر اللہ کا بندہ ارادہ کر لے کہ بھئی آج سے میں انشاءاللہ اور درود پڑھوں گا اور میں نبی سے محبت کروں گا. یاد رکھ لو، آج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں یہ ہمارے اتباع سنت پر مکمل نہ چلنے کی وجہ سے. دیکھ لو آپ لوگوں کو، الگ الگ لوگ ملیں گے مارکیٹ میں، کوئی سنت کا پابند ہے، کوئی سنت کا پابند نہیں ہے، کوئی کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، کوئی جو ہے بیٹھ کر کھا رہا ہے. پوچھا جاتا ہے بھائی آپ بھی مسلمان ہو، آپ بھی مسلمان ہو، لیکن فرق کیا ہے؟ کوئی بیٹھ کر کھا رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کر کھا رہا ہے. بھائی اسلام تو آپ کا تمیز ہے، تمیز سکھاتا ہے، بیٹھ کے کھانا چاہیے. تو ہماری کمیوں کی وجہ سے، ہماری خامیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے آج ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے عاشق رسول نہیں ہو. اس لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی. اس لیے حضرت نے کہا بھئی جب بھی کوئی ایسا گستاخی کرے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام تو کرو، اس کے خلاف کارروائی کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جب بھی کوئی ایسا کہے گا روڈ پر نکلو، نعرے مارو، ختم. ایک دن آواز کریں گے، باقی بھائی کہاں چلے گئے؟ وہ نبی کے بعد نام پر جو ہے چلانے والے، نعرے مارنے والے کہاں چلے گئے؟ چلے گئے، ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کو نہ درد ہے، نہ فکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کتنی فکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اتنی فکر کر رہے، اتنی فکر کر رہے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے. ایک صحابی کہتے ہیں، خود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، ہمیشہ ان پر غم طاری رہتا تھا. بھئی فکر کس بات کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمی تھی؟ اللہ چاہتا سب کچھ دے سکتا تھا. غم کس بات کا؟ کیا نہیں تھا؟ سب کچھ دیا تھا اللہ نے. دنیا کے چھوٹنے کا غم نہیں تھا، تجارت کے نقصان ہونے پر غم نہیں تھا، مال کے کم ہونے پر نقصان نہیں تھا، غم نہیں تھا، فکر نہیں تھی.
بلکہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم تھا، اسی ایک بات کا تھا، یا اللہ میری امت کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کیا بھائی؟ تجارت کا نقصان نہیں تھا، دنیا کا نقصان نہیں تھا، مال کم آ گیا زیادہ آ گیا، اس کا نقصان نہیں تھا، اس کی فکر نہیں تھی، اس کی ٹینشن نہیں تھی۔ ٹینشن اس بات کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فکر اس بات کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم اس بات کا طاری ہوا تھا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کا کیا ہو جائے، یا اللہ میں چاہتا ہوں میری امت کو میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں، ان کو اللہ کی رضا مل جائے، وہ اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ سے خوش ہو جائے، اللہ ان سے خوش ہو جائے، بس میں اتنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور میری امت کی مثال، اللہ کے نبی نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یعنی میری مثال، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری مثال اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک شخص چراغ جلایا، موم بتی جلایا۔ اب جلانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اکثر آپ لوگ دیکھے ہوں گے بھئی موم بتی جلانے کے بعد اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، کچھ کیڑے آ کر اس میں جل جاتے ہیں، آتے ہیں نا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کچھ کیڑے اڑتے اڑتے اس میں آگ میں چلے جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، جل کر نیچے گر جاتے ہیں۔ تو ایک شخص کیا کرتا ہے، اس کیڑوں کو بچانا چاہتا ہے، وہ ہاتھ اس طرح ہاتھ لگا دیتا ہے کہ تاکہ کیڑے اس میں نہ جلے۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال تمہاری مثال ایسی ہے، میں تم لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کے آگ سے بچا رہا ہوں، جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم ہی لوگ ایسے ہیں جو میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو، جہنم میں گرتے جا رہے ہو۔ کون فکر کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اتنی فکر کر رہے ہیں، اور ہمیں ذرہ بھی فکر نہیں۔ جس دن کوئی نعرہ مارے گا اس دن تھوڑے دیر کے لیے روڈ پر نکلیں گے، نعرے ماریں گے، پھر کہاں بھائی ختم ہو گیا، عاشق رسول کا جذبہ، وہ شوق، وہ ان کا ولولہ، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اس لیے حضرت نے کہا کہ بھئی اگر کوئی انسان 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کو چاہیے کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی 1000 مرتبہ پڑھتا ہے اس سے زیادہ پڑھے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اضافہ کرے۔ یاد رکھ لو ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے کامل سنت کی اتباع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافر کا منہ بند کر دے گا۔ آج کافر کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے کہ آج ہم مکمل سنت پر چلنے کو تیار نہیں۔ اس میں سے حضرت نے ایک عجیب بات کہی، ایک معمولی سنت ہے مسواک، بے مسواک ایک سنت ہے معمولی، لیکن اس معمولی سنت کو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہماری زندگیوں سے وہ چیز نکل گئی ہے، ہم برسوں پر آئے۔ برش ڈاکٹر کیا بھی بولا تو کتنا یقین کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے کر کو سونا صاحب، بولے تو انہیں کتنا یقین سے کرتا، رات کو سونے سے پہلے سویا تو بھی اٹھ کو رات کو اٹھ کو کرتا، یہ ڈاکٹر بولا صاحب۔ اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بھی یقین نہیں ہے کہ مسواک کر کے سو۔ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ ہے، 70 فائدے کتابوں میں لکھا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرے گا، سب سے بڑا فائدہ ہے، لیکن اللہ معاف کرے کون کرے گا؟ آج ہمیں کیا بھی فکر نہیں، بس آج یاد رکھ لو آج ہمیں جو وقت ہونے سے پہلے کیا ہوتا تھا، انسان کے وقت جیسا جیسا وقت بیتا تھا پھر اس کی دانتیں کمزور ہوتے تھے، اب نہیں، اب ہر ایک کو دیکھو، جوان کو بھی دیکھو کہہ رہا ہے کہ داڑھوں میں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے، باطل کا طریقہ ہم نے لیا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں حضرت نے ایک عجیب بات اچھی بات کہی، او مالداروں، او مسلمانوں، اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے نا، جاؤ مسجدوں میں جا کر 100 مسواک لوگوں کو ہدیہ کرو اور کہو اس سنت کو زندہ کرو، انشاءاللہ یاد رکھ لو جتنے بھی مسلمان اس سنت پر چلیں گے پورا 100 آپ کو ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کا صرف دعویٰ مت کرو، عمل کر کے دکھلاؤ، زندگی میں وہ چیزیں اتار کر دکھلاؤ۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اگر ہم درود بھیجیں گے یاد رکھ لو وہ درود کا فائدہ نبی کو تو پہنچے گا، ہمیں بھی پہنچے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کیا کرو، درود بھیجو۔ اب درود کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھنا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی درود بھیجو، تو دونوں میں کوئی فرق ہونی چاہیے نا بھائی۔ اللہ کا درود کا مطلب کیا، بندے کا درود کا مطلب کیا؟ کتابوں میں صاف لکھا ہے، جب یہ بات آتی ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی پر رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی بیچ میں نہیں ہے،
جیسے وہی لانے کے لیے بیچ میں واسطہ کون ہوتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہی لے کر آتے تھے. لیکن یہاں پر درود اللہ بھیج رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ڈائریکٹ اللہ نبی پر رحمتوں کا نزول فرما رہے ہیں. یہ ہوا اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب. اور بندے کا نبی پر درود بھیجنے کا، مومن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے یا اللہ جب بھی ہم درود بھیجیں گے تو ہم یہ کہیں گے یا اللہ ہم اتنے بڑے حقدار نہیں ہیں، ہم نبی کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے، ان کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، ہم نہیں جانتے ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، بس ہم درود بھیج رہے ہیں آپ کے پاس، آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیجئے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا، اور دیکھو سمجھو بات کو، ہمارا درود بھیجنے کا مطلب، اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب، اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ ڈائریکٹ رحمت کا نزول کر رہا ہے کس پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ہمارا بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا بھیجنے کا مطلب یہ ہے ہم ڈائریکٹ نبی پر نہیں بھیج رہے، ہم اللہ کے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں یا اللہ اس درود کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دے، کیونکہ ہم نبی کے مقام مرتبے کو نہیں جانتے، اللہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج دے، بس آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. ہم یہ درود اللہ کو بھیج رہے ہیں. اب اللہ کیا کر رہا ہے؟ وہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہا ہے. اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سلام کیا بھیجنا ہے، سلام تو ہم جانتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے کیا سلام ہے. صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ سلام اس طرح ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، نہ تو تشہد میں ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سلام ہے. سلام تو ہم کر سکتے ہیں، سلام کو ہم جانتے ہیں، لیکن درود کو ہم نہیں جانتے، درود کیسے بھیجے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود اس طرح بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے. اور پھر فرمایا بعض وقت کم رہتا ہے، اتنا لمبا درود شریف ہم نہیں پڑھ سکتے، تو علماء نے اس میں مختصر بتلایا کہ بھئی اتنا لمبا درود شریف پڑھنے کے لیے آپ کے پاس موقع نہیں ہے، تو مختصر اتنا تو پڑھ سکتے ہیں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. یہ طریقہ ہمیں سکھلایا ہے، یہ آداب ہمیں سکھلایا ہے. اور دوستو یاد رکھ لو درود شریف پڑھنے کے بڑے فائدے، بڑے فائدے. تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتے. اور فرمایا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجو، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 10 درجات کو اللہ بلند کر رہے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے تم ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے مغفرت کر رہے ہیں 10 مرتبہ. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکل کر ایک باغ میں چلے گئے. باغ میں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لمبے سجدے میں چلے گئے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، اور اللہ کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف سوچ رہے ہیں اب اٹھیں گے، لیکن اللہ کے نبی لمبا سجدہ کر رہے ہیں، اٹھنے کو تیار نہیں. یہاں تک لکھا ہے حدیثوں کے اندر اتنا لمبا سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے ان کا لمبا سجدہ ہونے کی وجہ سے مجھے ایسا ہونے لگا، میرے دماغ میں ایسا خیال آنے لگا شاید ہو سکتا ہے نبی کی روح پرواز کر گئی، نبی کی روح پرواز کر گئی، نبی دنیا سے چلے گئے ایسا لگ رہا تھا. اتنا لمبا سجدہ، میں پریشان ہو گیا تھا. میں دل میں سوچ رہا تھا جا کر اللہ کے نبی کو ہاتھ لگاؤں تاکہ اشار کروں تاکہ کچھ حرکت ہو جائے اور مجھے پتا چلے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے. ابھی میں اتنی ہی حرکت کرنا سوچ ہی رہا تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے. تو فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کیے اور جو ہے آپ چہرے پر مسکراہٹ ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور آ کر خوشخبری سنا کر گئے تیرا امتی اگر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر ایک مرتبہ رحمت کا نزول کروں گا. اگر تیرا کوئی بندہ سلام بھیجے گا میں اس پر ایک مرتبہ سلام بھیجوں گا. تو
تو یہ خوشخبری کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرا رہے تھے, خوشخبری دے رہے تھے, اے میرے بندو تمہارے پر حق بنتا ہے کہ تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجو. دکانوں میں ہو, بیٹھے ہو, خالی ہے, گراہک نہیں ہے, درود شریف کثرت سے پڑھو. کثرت سے درود شریف کے فائدے کتابوں میں لکھا ہے, اللہ کی ذات سے امید ہے کثرت سے جتنا درود شریف سے لگاؤ رہے گا, جتنا پڑھتے رہیں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے ایک نہ ایک دن تمہارے کثرت درود شریف کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی انشاءاللہ. لیکن ویسی محبت ہو, ویسی تڑپ ہو, ویسی کڑن ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجنے کا. اس لیے میں نے کہا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجنے کا, ہمارا درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو ہے نبی پر ڈائریکٹ نہیں بھیج رہے, ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ اس درود کو نبی پر بھیج دے, کیونکہ ہم نبی کے احسانات کو نہیں جانتے, ان کے مقام مرتبے کو ہم نہیں جانتے. اس لیے اللہ آپ سے درخواست ہے, آپ جانتے ہیں ان کے مقام مرتبے کو, آپ جو ہے ان پر رحمتوں کا نزول فرمائیے. اس کے لیے میرے بھائیوں یہ درود شریف کے فضائل ہے اور درود شریف نہ پڑھنے کے وعید ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ جو لوگ یہ درود شریف نہیں پڑھتے ان کے بارے میں وعیدیں کیا ہے, حدیثیں کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میں جتنا ہو سکے وقت نکالو, درود شریف پر عمل کرو, درود شریف پڑھو. کیونکہ میں نے کہا تھا یہ درود شریف کا عمل واحد عمل ایسا ہے, اگر تم اس کو کر رہے ہو یاد رکھ لو اللہ بھی کر رہا ہے, اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں, تو تمہارا عمل اللہ کا عمل برابر ہو جائے گا. اور یاد رکھ لو جب یا لا محالہ دنیا کے اندر ہم دعائیں مانگتے ہیں اور 100% یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے, لیکن یاد رکھ لو واحد دعا ایسی ہے درود شریف, یاد رکھ لو تم اس کو پڑھو گے 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں تمہارا درود شریف ضرور قبول ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس درود شریف کو اللہ بھی پڑھ رہا ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے آپ تمام سے عاجزانہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس درود شریف کے فضائل پر عمل کرو, خود بھی عمل کرو, دوسروں کو بھی بتاؤ, اور خاص کر میرا پیغام مستورات کو بھی ہے, اپنے اپنے گھروں میں جا کر کہو, مستورات سے بتاؤ, اپنے بہنوں سے, اپنی ماؤں سے, اپنی بیویوں سے کہو کہ تم بھی درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو. انشاءاللہ یہ دیکھو اس کے فائدے آپ کو بہت جلد ملیں گے. بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام کو جو باتیں میں نے کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.